بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو 9 کلاس، سبق نمبر 1، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز لکھی ہوئی ہے، صرف سمجھانا ہے کہ پیپروں میں شارٹ کوشچن آنسر کتنے آتے ہیں، کتنے کرنے ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے یاد کرنے ہیں، اور عبارت کی تشریح، نثر پاروں کی تشریح، جملوں کی تشریح وہ کیسے کرنی ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی چیز کو سمجھانا ہے مجھے. سب سے پہلے کوشچن آنسر تو بہت ایزی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کوشچن آنسر جو بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بورڈ کے پیپر میں کوشچن آنسر کیسے آتے ہیں، کتنے کرنے ہوتے ہیں. بیٹا بورڈ کے پیپر میں یہ ٹارگٹ پیپر ہے. کوشچن نمبر 1 تو ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، اور کوشچن نمبر 2 میں 5 شارٹ کوشچن آنسر دیے جاتے ہیں، 5، اور صرف 2 کرنے ہوتے ہیں. 5 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے جو ہے 6 مارکس ہوتے ہیں. 1 کے 3 نمبر ہیں. جب 1 کے 3 نمبر ہیں اور یہ آپ کو ایک ہی پیج میں جو ای آنسر شیٹ ہوگی، ایک پیج پر آپ کو دو شارٹ کوشچن آنسر کرنے ہوں گے. الگ الگ پیج پہ نہیں کرنے، ایک ہی پیج پر دونوں، کیونکہ یہ کوشچن ایک ہی ہے، اس کے پھر وہ آگے پارٹ ہیں. اب چیپٹروں کے لیے آپ نے جو پہلا چیپٹر ہے اس کے شارٹ کوشچن آنسر یاد کر لیں. قومی ہمدردی، امید کی خوشی، رشتہ ناتا، نظریہ پاکستان. جب ہم خلاصے ان کے یاد کرتے ہیں تو ان میں بھی سوال جواب یاد ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے اس پہ زیادہ محنت نہ کی جائے. تھوڑا بہت اگر یہ دیکھ لیا اور خلاصے جو ہیں ان میں سے بھی سوالات آ سکتے ہیں. اب کس طرح کے سوالات آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر چیپٹر نمبر 1 میں صحیح آ گیا، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی. اب ہمیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کہا تھا انہوں نے. ایسے ہی جو شارٹ کوشچن آنسر آتے ہیں وہ اس طرح کے آتے ہیں. اب کوشچن نمبر 3 میں ہم نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں بہتر تو یہ ہے کہ ہم خلاصے یاد کریں. اس میں سیانہ بادشاہ، قومی ہمدردی، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، بوڑھی کاکی، شہید، اس طرح کے جو ہے ہم نے وہ یاد کرنے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے یاد کرنے ہیں. اور مرکزی خیال، نظموں کے جو مرکزی خیال ہیں وہ کون کون سے یاد کرنے ہیں. پیپر میں صرف 2 آتے ہیں، 1 کرنا ہوتا ہے، 5 نمبر کے ہوتے ہیں. یہ جو ہے تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں بہت ہی اچھے انداز میں. جملے گرامر میں سے کیا آتا ہے، کس طرح کرنا ہوتا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہا کریں گے تاکہ ہمیں پتہ تو چل جائے کہ پیپر میں کیا آئے گا. اب مثال کے طور پر 2026 کا جو ماڈل پیپر ہے، اس میں 15 ایم سی کیوز اس طرح کے آتے ہیں، اور ایسے ہی یہ 5 جو ہے شارٹ کوشچن آنسر آگے. اب ان 5 میں سے 2 کرنے ہیں. ایسے 2 خلاصے آگے یا مرکزی خیال سب کو کے ایک ہی پیج پہ کرنا ہوتا ہے. اب کس طریقے سے ہم لکھیں گے یہ بھی ہم آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں گے بعد میں، دوسرے جو نا ویڈیو میں سمجھائیں گے. مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اصل میں ہم نے صرف بتانا ہے کہ پیپر آپ کو کس طریقے سے کرنے ہیں. اگر اس طرح کے سوالات اکثر بچے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اب یہ اگر سوال آئیں گے تو کیسے کرنے ہیں، جملوں کی تشریح، نثر پاروں کی تشریح، کیسے سیاق و سباق کے حوالے سے اب سیاق و سباق کیسے لکھنا ہوتا ہے، کون کون سے مضمون آتے ہیں، یہ تمام چیزیں. اب اہم نثر پارے کون کون سے ہیں، سیاق و سباق کے ذریعے ہم کیسے اس کی تشریح کر پائیں گے، جملے پیپر میں کیسے کرنے ہوتے ہیں، اس کو لکھنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے. یہ چیز ہم تمام چیزیں ہم آپ کو سمجھانا چاہیں گے. ہم نے ایک نوٹس بنائے ہیں بہت ہی اچھے. اب اس میں ہم نے تمام اہم خلاصے، مرکزی خیال، تفصیلی سوالات، اس کی ہیڈنگز بنا کر سرخیوں کے تھرو عنوان وغیرہ دے کر، تاکہ بورڈ میں آپ کے اچھے نمبر آ سکیں انشاءاللہ. اس میں ٹارگٹ پیپر بھی ہے، ماڈل پیپر بھی ہے. 2027 میں جو بورڈ کے پیپر میں چیزیں آئیں گی انشاءاللہ اس کے عین مطابق. اس کے بعد یہ تمام چیزیں پورے چیپٹرز، ان کے خلاصوں کے بعد اب ان کے جو خلاصے ہیں، ہر چیپٹر کے خلاصے، مرکزی خیال،
سوال جواب، نصب پاروں کی تشریح، کس پیج پر ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، یہ بہت اچھے انداز میں تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ تمام خلاصے جو پیپر میں آ سکتے ہیں ان کو سمجھایا گیا ہے۔ پھر مرکزی خیال کن کن کے آتے ہیں نظموں کے، ان کے مرکزی خیال سمجھائے گئے ہیں بہت اچھے انداز میں۔ پھر غزلوں کی تشریح کیسے لکھنی ہے اور کون کون سی یاد کرنی ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر گرامر میں کیا کیا چیزیں یاد کرنی ہیں وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے۔ خط لکھنے کا انداز کیسے ہے، خط کیسے لکھنے ہوتے ہیں، کون سے سوال یاد نہیں کرنے، کون سے یاد کرنے ہیں، سابقے لاحقے کیسے بورڈ کے پیپر میں کرنے ہوتے ہیں، الفاظ متضاد آ جائے اس کو کیسے ہم کریں گے، اور کسی شاعر کی حالات زندگی جب لکھنی ہوتی ہے کسی شاعر کی یا دوسروں کی، وہ کیسے ہم لکھیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں ہم نے بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس میں ایم سی کیوز کا ٹیسٹ وغیرہ جو ہے، اس کے بعد بھی ماڈل پیپر، ٹارگٹ پیپر، گیس پیپر، پریپریشن پیپر، بہت اچھے انداز میں تمام چیزوں کو ہم نے اس میں شیئر کیا ہے۔ اگر آپ اس میں جو دیکھ رہے تھے کہ بہت اچھے انداز میں یہ آگے بھی ہیں۔ جملوں کی تشریح کیسے کرنی ہوتی ہے بہت اچھے انداز میں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے تو بات سمجھ میں آتی رہے گی، اب اسے سنتے رہیں اور یہ بعد میں آپ کو یہ چیزیں یاد بھی کرنی ہیں۔ یہ ایک جو ہے پریپریشن پیپر 2027 کے لیے، اور آئندہ بھی اس طرح کی چیزیں آئیں گی، کیسا ہوتا ہے۔ ایسے آپ کو شارٹ کوسچن آنسر یاد کرنے ہیں 5 میں سے 2، یہ شارٹ کوسچن آنسر صرف یاد کریں تب بھی کافی ہیں۔ خلاصے کون کون سے یاد کرنے ہیں، بس یہی خلاصے یاد کریں، ان کے علاوہ بے شک یاد نہ کریں۔ مرکزی خیال کون سے یاد کرنے ہیں، اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس نوٹس میں موجود ہیں۔ اب یہ نوٹس کہاں سے ملیں گے جس میں تمام چیپٹر ہیں، اس کو ذرا سن لیجیے۔ یہ نوٹس جو ہیں آدم جی کوچنگ سینٹر ملیر ہاٹ میں جو ہے، اس کے پاس مقبول اسٹیشنری بالکل بس اسٹاپ کے ساتھ ہی، ان کے جو ہے نا لوکیشن بھی مینشن ہے اس میں۔ ڈسکرپشن میں جو ہے نا آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ ڈسکرپشن میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ماڈل کالونی سے اگر لینا چاہیں تو وہاں پہ ایک جو کوچنگ سینٹر ہے اس کی لوکیشن، ملیر ہاٹ میں ایک اور شاپ ہے الکرم کے نام سے، الکرم اسٹیشنری اینڈ گفٹ سینٹر، وہاں سے ان کا موبائل نمبر بھی ہے۔ ان سے جو ہے سر نوید خالد کے نام سے آپ میرے نوٹس مانگیں، اردو کے، اسلامیات کے، بہت اچھے انداز میں ہم نے اس پر کام کیا ہے۔ ایسے المدنی بک ڈپو، یہ جو ہے جامع ملیہ روڈ پر ہے ملیر میں ہی، اور شاہ فیصل گرین ٹاؤن میں وہاں پہ یہ ایک شاپ ہے، اس کا موبائل نمبر بھی ان کا، لوکیشن بھی ہے۔ اور ایک اور گرین ٹاؤن میں جو ہے ایک اور شاپ ہے، یہاں سے اگر آن لائن ان سے اگر منگوائیں تو آن لائن بھی جو ہے یہ آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ چیزیں ملیں گی۔ اب تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس میں لکھنا کیا ہے، کیا یاد کرنا ہے چیپٹر نمبر 1 میں۔ ایک تو یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی۔ اب اس میں زیادہ نہیں لکھنا کیونکہ 3 نمبر کا سوال ہے، 2 کرنے ہوتے ہیں ایک ہی پیج پر، تو جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے بہت اچھے انداز میں اس طریقے سے لکھیں گے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا، اب جو انہوں نے بات فرمائی اسی کو لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہ لکھا جائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، آپ سے مسکرایا کرتے تھے۔ تو یہ جو 2 لائنیں ہیں جب آپ لکھیں گی تو آپ کی 3 لائنیں بن جائیں گی، تو اس کو بہت اچھے انداز میں لکھنا ہے آپ نے۔ ایسے ہی ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں اگر آ گیا، انہوں نے کیا فرمایا۔ اب عتبان بن مالک نے جو ہے نا یہ جو سوال آیا تھا، انہوں نے فرمایا، درخواست کیا کی تھی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جاننا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو اپنا سجدہ گاہ بنا لوں گا۔ تو وہ اس طرح بہت اچھے انداز میں۔ اب پیپر میں اس کا خلاصہ نہیں آتا زیادہ تر، نہ ہی مرکزی خیال، لیکن خلاصے سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر
ہمیں سوال جب اگر جو ہے نا آ جائے تو ہم اس میں سے آنسر لکھ سکتے ہیں، اس لیے ایک دفعہ پڑھ لیا جائے۔ مرکزی خیال بھی اکثر پیپر میں نہیں آتا، اس میں سے کوشچن آنسر آتے ہیں۔ آپ کی بک میں جو ایم سی کیوز ہیں اس کے صحیح آنسر، اس میں سے جو آتے ہیں وہ جو اہم چیزیں نثر پارے، ایسے ایک پیراگراف دے دیا، پیراگراف کو نثر پارہ کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے سیاق و سباق لکھا، تعارف مصنف تھوڑا سا لکھیں گے، مصنف کا نام کیا ہے، کہاں سے ماخوذ ہے، تھوڑا سا وہ لکھا، اور اس کے بعد میں اس کی تشریح لکھ دی۔ ایسے تشریح لکھنی جی، یہ تمام چیزیں جو ہم نے یاد اس میں کرنی ہیں، آسان ہیں۔ سوال جو آپ کو ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ایسے ہم کوشش کریں گے کہ پوری بک کی جو ہے تمام چیزیں جو بورڈ کے پیپر میں آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، ان کو ہم بہت اچھے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور آپ اگر لیکچر سنیں گے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو نوٹس ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی ان جگہوں سے مل رہے ہیں، تو اس نوٹس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس نوٹس کو خرید کر، اگر کوئی بھی اسکول والے اگر یہی چیز پڑھاتے ہیں، تھوڑا سا بک میں سے بھی پڑھائیں، اور یہ چیزیں اگر جو ہے بچوں کو کہیں کہ اس میں سے اگر یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس میں ہم نے بہت جیسے بورڈ کے پیپر میں لکھنا ہے سیم ویسے ہی لکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے اس میں، ویسے ہی جو نا تمام چیزیں تو۔ اور ایک تھوڑی سی مہربانی یہ کیجیے گا کہ اس کا جو لنک ہے وہ اپنے تقریباً 5 6 7 جتنے بھی دوستوں کو اگر یا گروپ میں اگر شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر کر دیجئے، تاکہ بچہ اگر اس میں سے دیکھ کے لکھنا چاہے تو دیکھ کے بھی لکھ سکتا ہے، اپنے پاس کاپی میں لکھ لے، کیونکہ بہت سے دور سے جو لوگ ہیں وہ تو اس کو خرید نہیں سکتے، ان کے لیے لینا مشکل ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو دیکھ کر نا لکھیں اپنے پاس اور یاد کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔